السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان کی ایک ہی آیت پہلی جو ہے ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں الرحمن، مگر آپ اس کی گہرائیوں میں جا کر دیکھیں گے تو وہ ایک آیت نہیں بلکہ ایک ورڈ ہے الرحمن، جو آپ کو کتنا کچھ بتاتی ہے، اپنے رب سے پہچان کرواتی ہے۔ اس کے کتنے سارے معنی ہیں۔ آج ہم صرف پہلی آیت کا پہلا ورڈ الرحمن کا خلاصہ کریں گے۔ پورا سورہ ایک ہی ورڈ کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور اللہ تعالی نے اس سورے میں بار بار ایک ہی آیت کا 31 ٹائمز ذکر کیا ہے، یاد دہانی کروائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں یعنی جن اور انس تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملتی ہے، مگر کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم سبھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہاں اللہ کی نعمتوں کو گنوایا گیا ہے۔ یہ سورہ سنتے ہی بہت سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، اسپیشلی جب ایک بیمار انسان اس کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن شفاء للناس ہے، لیکن سورہ رحمان سنتے ہی کیا محسوس ہوتا ہے؟ رحم، مہربان، رحیم۔ یہ ورڈ رحم سے نکلتا ہے، یعنی ماں کا پیٹ، ووم، جہاں بچہ پلتا ہے، نشوونما پاتا ہے۔ ایسا کون ہوتا ہے؟ یقیناً ماں۔ لو، سیفٹی، پروٹیکشن، کمپیشن، نرشمنٹ، کیئرنگ، بچے کے لیے ایک سیف جگہ۔ بچے کو ماں کے رحم میں غذا ملتی ہے اور ساری چیزیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ اب اس ایک ورڈ رحمان کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ رحم یعنی ووم کتنی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اس دنیا میں یا اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت اور رحم کون کرے گا؟ ایک ہی ورڈ ہمارے ذہن میں آئے گا اور وہ ہے آپ کی ماں، مدر۔ ہماری اس دنیا میں ہماری آنکھ کھلنے سے آنکھ بند ہونے تک وہ ایک ہی واحد شخص ہے جو ہم سے بے حد انکنڈیشنل محبت کرتی ہے، اور وہی ماں ہے جو محبت کرتی ہے اور رحم بھی کرتی ہے۔ اب اللہ ہمارا رب جو ہے وہ انفینٹ ٹائمز، بے انتہا، بے حساب ہم سے محبت کرتا ہے، وہ رحمان ہے۔ ہم اس ورڈ سے واقف ہے، کیوں؟ ہم بہت بار دن میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی کچھ کام کرتے ہیں ہم اس ورڈ سے مانوس ہے، فیملیئر ہے۔ رحمان کا روٹ ورڈ ہے راہمیم، یعنی رحم سے نکلا رحمان۔ تو رحمان میں بہت رحمت ہے، شفقت، نرمی، حفاظت، سیکیورٹی آتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ بنا مانگے دینے کا معنی بھی آتا ہے۔ ہم کو ماں بنا مانگے کیا کیا چیزیں دیتی ہے، سوچے ذرا۔ بچہ ماں سے ساری چیزیں نہیں مانگتا، مگر ماں ہے جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتی ہے۔ پسند، ناپسند، وہ جو لاڈ کرتا ہے، کریو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ساری چیزیں اسے دیتی ہے اور بنا مانگے دیتی ہے۔ اسی طرح ہم بعض وقت اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، ہمارے ڈیزائرز، خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض وقت تو اللہ بنا مانگے ساری چیزیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ جیسے فار ایگزامپل ہوا یا آکسیجن، ہم تو اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے، ہمیں سارا دن کتنا آکسیجن یا ہوا چاہیے ہوتی ہے جینے کے لیے۔ کیا ہم ہر صبح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آج ہوا کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، ہم نہیں مانگتے، اسے پتا ہوتا ہے۔ ویسے ہی سن لائٹ، بارش، والنٹری اینڈ انوالنٹری موومنٹس، ہمارے جسم میں ہارٹ بیٹ، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے صبح میں تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں الحمدللہ ہم پھر سے زندہ ہو گئے ہیں، پھر سے جینے کا موقع مل رہا ہے؟ یا ہم سونے کے وقت کیا اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے کل واپس اٹھانا، زندہ رکھنا؟ نہیں، ہم تو یہ ساری چیزیں فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اللہ کو تو یہ دینا ہی ہے۔ یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind,
the most giving. پھر ہمارے جسم کے اعضاء باڈی پارٹس ہمیں اللہ سے روز دعا نہیں مانگنی پڑتی کہ آج میرا لیور یا کڈنی یا لنگز صحیح طرح سے چلے. وہ سارا کام اللہ ہمارے لیے بنا مانگے کر دیتا ہے. ہم کبھی بھی اس پر توجہ یا غور و فکر نہیں کرتے, کبھی بھی الحمدللہ نہیں کہتے, شکر ادا نہیں کرتے. جب ہمیں وہ اعضاء یا باڈی پارٹس میں تکلیف ہونے لگتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز کی ویلیو کیا ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو شکر گزاری کرتے ہیں؟ بہت کم. تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے اور چیزوں کو مانگے تو بس سوچئے کتنا مہربان ہے. تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن, the most gracious, the most kind, the most giving. اب ذرا سوچئے, ماں بچے کو کس طرح رحم میں اٹھاتی ہے, اسے غذا ملتی ہے. بچے کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. کون یہ سب کرتا ہے؟ وہ ساری غذا یا نرشمنٹ ماں سے ہی لے رہا ہوتا ہے. بچہ بنا مانگے اسے سب کچھ مل رہا ہے. ویسے ہی اللہ ہم کو بنا مانگے دے رہا ہوتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا ہے. سوچے, وہ جو بعض وقت بن مانگے دے رہا ہے تو اس کی طرف ہمارا دھیان ہے نہیں, اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں نہیں. ویسے دیکھا جائے تو انسان نے تو کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ وہ ان نعمتوں کا حقدار بنے. وہ تو اکثر نافرمانی کے کام ہی کرتا ہے. کیا ہم اس کے لائق ہے؟ Do we deserve all this? ہرگز نہیں. بچے کا بھی یہی حال ہے. ماں باپ بچے کے لیے کرتے جاتے ہیں جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا, وہ ڈیزرو نہیں کرتا. اسی طرح اللہ بھی ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے مگر وہ دیتا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا رب الرحمن, the most gracious, the most kind, the most giving. یہ الرحمن جو ہے یہ اللہ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے. باقی جو نام ہے وہ صفات ہے, ایٹریبیوٹس ہے, جیسے رزاق, علیم, قدیر. اللہ اور رحمان یہ اللہ کے اپنے نام ہے. میں آپ کو دلیل یا ریفرنس سے ثابت کر دوں گی اور آپ خود قرآن پاک میں پڑھیے. وہ آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. اللہ خود کہتے ہیں, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اس میں اللہ نے اپنے آپ کو الرحمن بولا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو یا پکارو الرحمن کہہ کر. جس کو بھی تم پکارو گے تو اسی کے لیے ہے نام اچھے. اور نہ تو بلند کر اپنی نماز کو نہ پست کر اس کو, اور اختیار کرو اس کے درمیان راستہ. تو دیکھیے, جب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. دیکھیے پھر ہم اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو چلیے آج سے آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالی کو الرحمن کہہ کر پکاریں گے. آپ سب ایسا کریں گے نا؟ دیکھنا اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں محبت کرنے لگیں گے. یہ نام الرحمن اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, خاص ہے. لوگوں کے لیے رحمان یوز نہیں کر سکتے, جیسے عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں. اللہ کا بندہ انسان بھی رحم کرنے والا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. انسان کی رحمت مسلسل یا کنسسٹنٹ یعنی ہمیشہ نہیں ہوتی. من میں آیا تو رحم کیا, نہیں تو نہیں کیا. حالات اور وقت کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ اور سب پر ہے, سب کو کھلاتا پلاتا ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. یہ ہے ہمارا رب الرحمن, the most gracious, the most kind, the most giving. اب صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6469 میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حدیث کا مفہوم ہے, اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے کر دیے جائے تو اس میں سے صرف ایک حصہ ہے جو وہ زمین پر اتارا ہے, صرف 1%. باقی 99 حصے
اس کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی ماں کے دل میں ممتا بچے کے لیے رکھی ہے۔ گھوڑا بھی اپنے بچے کو اپنے پیر کے نیچے نہیں لیتا، کیوں؟ وہ 1% رحمت کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ہے، ان کو بھی وہ 1% سے حصہ ملا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے ساتھ شفیق اور مہربان تھے، اسی ایک حصے کی وجہ سے۔ آپ سوچے ذرا کہ اللہ کے پاس تو 99% رحمت ہے، تو وہ کس قدر رحم کرنے والا ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ اب دوسری اہم بات، اللہ کب اور کس پر یہ رحم برسائیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ اپنی رحمت صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ غیر مسلمانوں پر بھی برساتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن ہے، یعنی اس کی خاص رحمت مومن پر تو ہے ہی، ان کے ساتھ تو وہ الگ ہو کر معاملہ کریں گے، بلکہ ساری مخلوق اس کی رحمت سے فیض یا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ غیر مومن کے لیے بھی اللہ رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ صرف مومنوں کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ وہ کافروں کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ نان مسلمز کا بھی ہوا پانی بند نہیں کیا ہے، اس کو بھی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ اب الرحمن ورڈ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی بہت زیادہ ہوگی، وسیع ہوگی۔ اللہ ہم پر بغیر کسی بدلے کے یا فائدے کے رحم کر رہا ہے، بنا کسی غرض سے ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ انسان تو وفات پرست ہوتا ہے، اسے تعریف، شہرت، مال یا آخرت میں ثواب پانے کے لیے وہ کسی پر رحم کر دے، بغیر فائدے کے دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے کافر بھی یہاں پر کھا پی رہے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، مگر پھر بھی کسی کا ہوا پانی یا کھانا پینا اللہ نے روکا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ اللہ کے پاس اقتدار تو ہے، وہ زبردست ہے، قوت والا ہے، اتھارٹی والا ہے، مگر یہ ہونے کے باوجود وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ سچی عزت کی جگہ، سچائی کی جگہ بادشاہی کے نزدیک ہے جو اقتدار والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو میرے پاس آ جا، پلٹ جا، رجوع کر لے۔ چاہے میرے پاس اقتدار ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، میں بہت زبردست ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں بہت ہی شفیق اور مہربان ہوں۔ ہم کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ دنیا میں تو بہت ہوتے ہیں مگر بے رحم ہوتے ہیں، مگر اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، وہ بہت ہی عدل اور انصاف والا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most loving۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا چاہیے، خاص کر کے الرحمن کہہ کر۔ جیسے کچھ چاہیے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رزاق۔ مغفرت چاہیے تو یا غفار۔ دل میں محبت جگانے والا نام کون سا ہے؟ الرحمن۔ تو اب سے آپ اور میں، ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے، صحیح ہے نا؟ جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، آج سے ہماری نمازوں میں، دعاؤں میں، ذکر اذکار میں ہم یا رحمان کہہ کر پکاریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ یا رحمان تو میری دعاؤں کو سن لے، یا رحمان تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ انسان کا ایک بانڈنگ یا اپناپن یا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم کو اللہ کو اب سے ہمیشہ یا رحمان کہہ کر پکارنا ہے، یاد رہے گا نا؟
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے تو ہم اللہ کی جگہ اب الرحمن کہہ کر پکاریں گے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ دل میں ایک اچھی فیلنگ پیدا ہوتی ہے جب ہم یا رحمان کہتے ہیں، جیسے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ضرور مجھ پر مہربان ہوگا، میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، ایسی فیلنگ آتی ہے، کلوزنس اور اپناپن کی فیلنگ آتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں یہ بات یاد رہے گی جب بھی ہم سورہ رحمان پڑھیں گے، کیونکہ یا رحمان کہنے سے ایک کنیکشن، ایک تعلقات قائم ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ تو یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب الرحمن ہے تو وہ صرف اسی سے مانگتا ہے، ساری پریشانیاں اور ٹینشنز دور ہو جاتی ہے، وہ کدھر اور نہیں جائے گا، بھٹکے گا نہیں، شرک نہیں کرے گا، شرک کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میرا رب رحمان ہے تو میں کیوں کسی اور سے مانگوں؟ لوگوں سے مانگنے سے تو اچھا ہے کہ میں رحمان سے ہی مانگوں۔ لوگ تو وفات پرست ہے، اگر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ امید بھی رکھتے ہیں، مگر اللہ سے مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا، بنا بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، بنا غرض کے انسان کو دیتا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب الرحمن، the most gracious, the most kind, the most giving۔ تو آئیے ہم اپنے رحمان سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کہ ہم اس کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارے، خاص کر کے الرحمن، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔